نواز شریف نے سزا معطلی کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ اپیل پر فیصلہ آنے تک سزا معطل کی جائے، درخواست میں استدعا۔ نواز شریف کی سزا معطلی کی درخواست پر رجسٹرار کا اعتراض، درخواست نامکمل ہے، مکمل کر کے جمع کرانے کی ہدایت۔ فلیگ شپ پریفرنس نیب نے نواز شریف کی بریت اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دی، سزا دینے کی درخواست دائر۔ العزیزیہ ریفرنس میں نواز شریف کی سزا بڑھانے کے لیے بھی درخواست دائر، وقت ختم ہو گیا ہے، رجسٹرار آفس سے رابطہ کریں، ہائی کورٹ عملے کی نیب کو ہدایت۔ چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کی زیر صدارت ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس، کہتے ہیں نیب کا ایمان کرپشن فری پاکستان کے عزم پر سختی سے عمل پیرا ہے، میگا کرپشن مقدمات منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ پنجاب کے مختلف شہر شدید دھند کی لپیٹ میں، بالائی علاقوں میں برف باری، دھند کے باعث ٹریفک کی روانی متاثر، حد نگاہ صفر، موٹر وے کے بند سیکشنز کھول دیے گئے، دھند کے باعث حادثات میں بھی اضافہ۔ اسلام آباد میں ہلکی بارش سے موسم سرد، ملکہ کوہسار مری میں بھی سال نو کی پہلی برف باری ہوئی۔ شدید دھند اور فنی خرابی، 4 پاور پلانٹ سسٹم سے نکل گئے، لوڈ شیڈنگ میں اضافہ، گڈو بلو کی نشات اور نشات چونیا پاور پلانٹ سٹرپ کر گئے۔ پیپکو حکام کے مطابق مجموعی طور پر 25,000 میگا واٹ بجلی کے شارٹ فال کا سامنا ہے، لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ عارضی طور پر بڑھا دیا گیا ہے۔ درآمدی صنعتوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری، نئے سال کے آغاز پر حکومت کا اپٹما کا تحفہ، حکومت نے ٹیکسٹائل سمیت دیگر برآمدی صنعتوں کے لیے بجلی کی قیمتوں میں کمی کر دی، نوٹیفکیشن جاری۔ پنجاب ٹیکسٹائل کی صنعت کو بجلی 10 روپے 50 پیسے فی کلو واٹ سے فراہم کی جائے گی۔ گروپ لیڈر اپٹما گوہر اعجاز نے صنعت دوست اقدام پر وزیراعظم عمران خان کا شکریہ ادا کیا۔ بھارت کو میں نہ مانوں کی ضد چھوڑنا ہوگی، مقبوضہ کشمیر انسانی حقوق کے حوالے سے المیہ بن چکا، بھارت کو سیاست اور حدود سے ہٹ کر انسانیت کے لیے سوچنا ہوگا، ظلم جب حد سے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، وفاقی وزیر اطلاعات کا کشمیر کی صورتحال پر ٹویٹ۔ تحریک انصاف کے رہنما خرم شیر زمان کہتے ہیں وزیر اعلیٰ سندھ نے چیف سیکریٹریٹ کا نمائشی دورہ کیا، وزیر اعلیٰ صاحب آپ کو ایسے حکومت نہیں چلانے دیں گے، عوامی مسائل حل کرنا ہوں گے، ہمارا اولین مطالبہ ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ استعفیٰ دیں، ہم دودھ کی رکھوالی کے لیے بلے کو نہیں چھوڑ سکتے، پی ٹی آئی سندھ کو پتھر کے زمانے سے باہر نکالنا چاہتی ہے۔ وفاق نے گیس کا مصنوعی بحران پیدا کیا، پانی اور گیس کے بعد ترقیاتی فنڈز بھی بند کر دیے گئے، مرتضی وہاب کی میڈیا سے گفتگو، بولے وفاقی حکومت سندھ کو جائز حق دے، جام حق افراد کے نام بھی ای سی ایل میں ڈالے گئے، حکومت نے چیزوں کو سمجھا ہوتا تو ایسی بے حسی کی کیفیت نہ ہوتی۔ قائد اعظم یونیورسٹی کی زمین پر گھر کی تعمیر کا الزام، پیپلز پارٹی کے سیکرٹری جنرل نیر بخاری نے پرویز ہود بھائی کو لیگل نوٹس بھیج دیا، پرویز ہود بھائی کے خلاف 1 ارب روپے ہر جانے کا دعویٰ، متن کے مطابق بے بنیاد الزام تراشی سے کردار کشی کی گئی، شہرت کو نقصان پہنچایا گیا۔ سپریم کورٹ نے بھارتی ڈی ٹی ایچ سمگلنگ سے متعلق معاملہ نمٹا دیا، ہر 3 ماہ بعد پیش رفت رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت، تشکیل دی گئی کمیٹی کو کام جاری رکھنے کا حکم۔ سپریم کورٹ نے بجلی اور پیٹرولیم مصنوعات پر عائد اضافی ٹیکس سے متعلق کیس نمٹا دیا، چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، معاملے کو مزید نہیں سن سکتے، نیب معاملے کو دیکھے۔ سپریم کورٹ نے زلفی بخاری کو بطور معاون خصوصی کام جاری رکھنے کا مختصر فیصلہ جاری کر دیا، متن کے مطابق زلفی بخاری کے خلاف درخواست کا کوئی میرٹ نہیں، نااہل قرار دینے کی درخواست مسترد قرار دی جاتی ہے، تحریری فیصلہ بعد میں جاری کیا جائے گا۔
کمرہ عدالت میں مقتول کے والد کے کلمہ پڑھ کر سچ کہنے کے بیان پر جسٹس آصف سعید کھوسہ کا اظہار تعجب۔ ریمارکس دیے، آپ نے ٹرائل کورٹ میں حلف پر کچھ اور کہا اور آج کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ جائیداد کی محبت میں جھوٹا بیان دیا، مقتول کے والد نے جواب دیا، وہاں دیا گیا بیان سچ نہیں، آج سچ بول رہا ہوں۔ جسٹس کھوسہ نے ریمارکس میں کہا، اگر گواہ سچ نہیں بولیں گے تو انصاف کیسے ہوگا؟ عدالت نے بیانات میں تضاد پر دونوں ملزمان کو بری کرنے کا حکم دے دیا۔ 30 نومبر کو دفتر خارجہ کی طرف سے کسٹم حکام کو بھیجا گیا جواب اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش۔ دفتر خارجہ نے گاڑیوں کی ری ایکسپورٹ کرنے کے لیے قطری سفارت خانے کو 2 ماہ کا وقت دینے کی سفارش کر دی۔ عدالت کا سابق سینیٹر سیف الرحمان کے مینیجر کو ٹرائل کورٹ میں بریت کی درخواست دائر کرنے کی ہدایت۔ کیس کی مزید سماعت 6 فروری تک ملتوی۔ اور اپوزیشن چیئرمین نیب سے ملاقات کی منتظر، ایک اور خط لکھ دیا۔ اپوزیشن اراکین نے موقف اختیار کیا کہ 17 دن گزر گئے، چیئرمین نیب نے ملاقات کا وعدہ پورا نہیں کیا۔ جاری احتساب پر پوری اپوزیشن کے تحفظات ہیں۔ اہم خبر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آپ کو بتائیں کہ نواز شریف نے سزا معطلی کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے۔ اپیل پر فیصلہ آنے تک سزا معطل کی جائے، درخواست میں یہ استدعا کی گئی ہے۔ نواز شریف کی سزا معطلی کی درخواست پر رجسٹرار آفس کی جانب سے اعتراض کیا گیا۔ درخواست نامکمل ہے، مکمل کر کے جمع کرائی جائے، رجسٹرار آفس کی جانب سے یہ اعتراض کیا گیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ نواز شریف نے سزا معطلی کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے۔ اپیل پر فیصلہ آنے تک سزا معطل کی جائے، درخواست میں یہ استدعا کی گئی ہے۔ نواز شریف کی سزا معطلی کی درخواست پر رجسٹرار آفس کی جانب سے اعتراض کیا گیا۔ درخواست نامکمل ہے، مکمل کر کے جمع کرائی جائے، رجسٹرار آفس کی جانب سے یہ کہا گیا۔ نواز شریف نے سزا معطلی کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ اپیل پر فیصلہ آنے تک سزا کو معطل کیا جائے، درخواست میں استدعا کی گئی ہے۔ نواز شریف کی سزا معطلی کی درخواست پر رجسٹرار نے اعتراض کیا ہے۔ اسی حوالے سے مزید اپڈیٹس حاصل کرنے کے نمائندہ کیپٹل ٹی وی امرین علی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی امرین، بتائیے گا۔ جی بالکل، فلیگ شپ ریفرنس کے حوالے سے یہ درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئی، جبکہ وقت کی کمی کے باعث رجسٹرار آفس نے اسے وصول نہیں کیا اور بتایا کہ وقت ختم ہو گیا ہے، رجسٹرار آفس سے رابطہ کیا جائے، جبکہ نیب کے عملے کو یہ ہدایت بھی کی گئی اور اسی دوران سردار مظفر عباسی رجسٹرار آفس بھی گئے، جبکہ اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ سے روانہ ہو چکے ہیں۔ تاہم عملہ ہائی کورٹ کا کہنا تھا کہ اپیلیں یا درخواست دائر کرنے کا وقت دن 1 بجے تک ہوتا ہے، ابھی چونکہ وقت ختم ہو چکا ہے، لہٰذا آپ کل یہ اپیلیں دائر کر دیں۔ جی بہت شکریہ امرین، اپڈیٹ کیا آپ نے۔ نواز شریف نے سزا معطلی کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے اور اپیل پر فیصلہ آنے تک سزا معطل کی جائے، درخواست میں استدعا کی گئی ہے۔ ایک اور اہم خبر آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ آپ کو بتائیں کہ فلیگ شپ ریفرنس میں نواز شریف کی بریت اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کی گئی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ نیب کی جانب سے فلیگ شپ ریفرنس میں نواز شریف کو سزا دینے کی درخواست کی گئی ہے۔ العزیزیہ ریفرنس میں نواز شریف کی سزا بڑھانے کے لیے بھی درخواست دائر کی گئی ہے۔ فلیگ شپ ریفرنس میں نواز شریف کی کرپشن کے ٹھوس ثبوت پیش کیے گئے۔ نواز شریف کو بری کرنے کا فیصلہ کالعدم قرار دیا جائے، نیب کی جانب سے یہ موقف پیش کیا گیا۔ محض شک کا فائدہ دے کر نواز شریف کو بری کرنا خلاف قانون ہے، نیب کی جانب سے کہا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نواز شریف کے خلاف شواہد پر سزا سنائے۔ العزیزیہ ریفرنس میں نواز شریف کے خلاف مقدمہ ثابت کیا۔ نواز شریف کو 7 سال قید کی سزا کم ہے، بڑھائی جائے، نیب کی جانب سے یہ استدعا کی گئی۔ جرم ثابت ہونے پر نیب آرڈیننس میں دفعہ 9A5 میں سزا 14 سال قید ہے، نیب کی جانب سے سزا بڑھانے کا مطالبہ کیا ہے۔ جبکہ دوسری جانب فلیگ شپ ریفرنس میں نواز شریف کی بریت اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کی گئی ہے۔ نیب نے فلیگ شپ ریفرنس میں نواز شریف کو سزا دینے کے لیے درخواست دائر کر دی ہے۔ العزیزیہ ریفرنس میں نواز شریف کی سزا بڑھانے کے لیے بھی درخواست دائر کی گئی ہے۔ فلیگ شپ ریفرنس میں نواز شریف کی کرپشن کے ٹھوس ثبوت پیش کیے گئے۔ نواز شریف کو بری کرنے کا فیصلہ کالعدم قرار دیا جائے، نیب کی جانب سے یہ موقف پیش کیا گیا، جبکہ کہا گیا نیب کی جانب سے کہ محض شک کا فائدہ دے کر نواز شریف کو بری کرنا خلاف قانون ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نواز شریف کے خلاف شواہد پر سزا سنائے۔ العزیزیہ ریفرنس میں نواز شریف کے خلاف مقدمہ ثابت کیا۔ نواز شریف کو 7 سال قید کی سزا کم ہے، بڑھائی جائے، نیب کی جانب سے یہ استدعا کی گئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے۔
نیب نے یہ بھی کہا کہ جرم ثابت ہونے پر نیب آرڈیننس میں دفعہ 9A5 میں سزا 14 سال قید ہے، 7 سال کی سزا کم ہے، سزا کو بڑھایا جائے۔ فلیگ شپ ریفرنس اور العزیزیہ ریفرنس ان دونوں میں نیب کی جانب سے اپیل دائر کی گئی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں فلیگ شپ ریفرنس میں نواز شریف کی بریت اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کی گئی ہے، جبکہ العزیزیہ ریفرنس میں نواز شریف کے خلاف مقدمہ ثابت کیا سزا بڑھائی جائے، یہ کہا گیا نیب کی جانب سے۔ چیئرمین نیب کے حوالے سے ہم خبر شامل کریں گے۔ چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کی زیر صدارت ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس ہوا۔ نیب کا ایمان کرپشن فری پاکستان کے عزم پر سختی سے عمل پیرا ہے۔ چیئرمین نیب کی جانب سے کہا گیا میگا کرپشن مقدمات منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ چیئرمین نیب کی جانب سے کہا گیا چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کی زیر صدارت ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس ہوا اور نیب نے ایمان کرپشن فری پاکستان کے عزم پر سختی سے عمل پیرا ہے، یہ کہا گیا چیئرمین نیب کی جانب سے، جبکہ چیئرمین نیب نے کہا کہ میگا کرپشن منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں گے۔ چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کی زیر صدارت ایگزیکٹو بورڈ کا آج اجلاس ہوا اور چیئرمین نیب کی جانب سے کہا گیا کہ نیب کا ایمان کرپشن فری پاکستان کے عزم پر سختی سے عمل پیرا ہے، میگا کرپشن مقدمات منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ چیئرمین نیب کی جانب سے کہا گیا نیب کا ایمان کرپشن فری پاکستان کے عزم پر سختی سے عمل پیرا ہے، چیئرمین نیب نے کہا، جبکہ چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کی زیر صدارت ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس ہوا۔ چیئرمین نیب کی زیر صدارت یہ اجلاس تھا جس میں چیئرمین نیب نے گفتگو کے دوران یہ بات بولی کہ نیب کا ایمان کرپشن فری پاکستان کے عزم پر سختی سے عمل پیرا ہے، میگا کرپشن مقدمات منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ چیئرمین نیب کی جانب سے اس موقع پر گفتگو کے دوران یہ بات کہی گئی۔ اہم خبر شامل کریں گے، مصر کی بندرگاہ پر پھنسے پاکستانیوں کی واپسی کا معاملہ، اس متعلق نیشنل کمیشن ہیومن رائٹس کا سیکرٹری خارجہ کو پاکستانیوں کی واپسی کے لیے خط۔ مصر کی بندرگاہ پر 6 پاکستانی گزشتہ 6 ماہ سے پھنسے ہیں۔ خط میں متن ہے وزارت خارجہ پھنسے ہوئے پاکستانیوں کی واپسی کے اقدامات کرے، مالی لین دین کی وجہ سے پاکستانی بندرگاہ پر محصور ہیں۔ خط کا متن یہ ہے کہ وزارت خارجہ 10 جنوری تک اقدامات سے آگاہ کرے۔ مصری بندرگاہ پر محصور ضیاء نامی پاکستانی نے حکومت اور عوام سے مالی امداد کی اپیل کی تھی۔ مصر کی بندرگاہ پر پھنسے پاکستانیوں کی واپسی کا معاملہ، نیشنل کمیشن ہیومن رائٹس کا سیکرٹری خارجہ کو پاکستانیوں کی واپسی کے لیے خط۔ مصر کی بندرگاہ پر 6 پاکستانی گزشتہ 6 ماہ سے پھنسے ہیں، یہ کہا گیا اس خط میں، اور خط میں یہ کہا گیا کہ وزارت خارجہ پھنسے ہوئے پاکستانیوں کی واپسی کے لیے اقدامات کرے، مالی لین دین کی وجہ سے پاکستانی بندرگاہ پر محصور ہیں، ان کی مدد کی جائے، وزارت خارجہ 10 جنوری تک اقدامات سے آگاہ کرے۔ خط کا یہ متن ہے، جبکہ مصری بندرگاہ پر محصور ضیاء نامی پاکستانی نے حکومت اور عوام سے مالی امداد کی اپیل کی تھی، جس کو اب نیشنل کمیشن ہیومن رائٹس کی جانب سے سیکرٹری خارجہ کو پاکستانیوں کی واپسی کے لیے خط لکھا گیا ہے، اور اس خط میں یہ استدعا کی گئی ہے کہ مصر کی بندرگاہ پر 6 پاکستانی گزشتہ 6 ماہ سے پھنسے ہیں، وزارت خارجہ پھنسے ہوئے پاکستانیوں کی واپسی کے لیے اقدامات کرے۔ خط میں کہا گیا کہ مالی لین دین کی وجہ سے پاکستانی بندرگاہ پر محصور ہیں، وزارت خارجہ 10 جنوری تک اقدامات سے آگاہ کرے۔ مصری بندرگاہ پر محصور ضیاء نامی پاکستانی نے حکومت اور عوام سے مالی امداد کی اپیل کی تھی۔ مصر کی بندرگاہ پر پھنسے پاکستانیوں کی واپسی کا معاملہ، نیشنل کمیشن ہیومن رائٹس کا سیکرٹری خارجہ کو پاکستانیوں کی واپسی کے لیے خط۔ مصر کی بندرگاہ پر 6 پاکستانی گزشتہ 6 ماہ سے پھنسے ہیں۔ خط کا متن یہ ہے کہ وزارت خارجہ پھنسے ہوئے پاکستانیوں کی واپسی کے لیے اقدامات کرے، مالی لین دین کی وجہ سے پاکستانی بندرگاہ پر محصور ہیں، اور یہ کہا گیا ہے وزارت خارجہ 10 جنوری تک اقدامات سے آگاہ کرے، اقدامات کیے جائیں اور ان تمام پاکستانیوں کو پاکستان واپس لایا جائے، مالی امداد کی جائے ان تمام پاکستانیوں کی جو کہ مصر کی بندرگاہ پر موجود ہیں۔ یہ تھی کیپٹل تازہ ترین، مزید باخبر رہنے